ہم ڈاکٹر خان ناصر کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں براہ راست ڈاکٹر خان ناصر صاحب سے۔ اچھا ہمارا صاحب یہ اکثر پاکستان کے جو ریاست ہے اس کے بارے میں تو اکثر بات ہوتی ہے، غامدی صاحب نے یہ بات کی، جو بیانیہ جو بنایا جاتا ہے ریاست کی طرف سے، یا جس طرح فوج کے بیانیے کی مضمون سے انہوں نے جو سیریز کی غامدی صاحب نے، تو اسی طریقے سے جو یہ آزاد کشمیر کا جو ایشو ہے، اس کے متعلق جو ان کے حکمران ہوں یا آزاد کشمیر میں جو ان کا بیانیہ ہے پاکستان کی ریاست کا، اس کے متعلق بھی کیا ان کو آپ کریں گے کوئی علماء کی، کیا ان کو تنبیہ کریں یا ان کو توجہ دلائیں کہ یہ اکثر جو 5 سالوں میں 3 سے 4 تو وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، جس طریقے سے موسم تبدیل ہوتے ہیں اس طرح وزیر اعظم تبدیل کیے جاتے ہیں، اور باقی بھی جو انریسٹ جس طرح پبلک نکلتی ہے اور ان پہ جو اکثر کیا جاتا ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب بھی اور باقی بھی، خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی پبلک موومنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف ایک آیت کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ واضح کریں کہ اس کا مدعا اصل کیا ہے اور وہ کس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 33 ہے، اس میں یہ جو آتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں پھر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، وہ پھر آیت آپ کو پتہ ہی ہے کہ سولی چڑھا دیا جائے اور مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ آیت کا اصل مدعا کیا ہے؟ محض پروٹیسٹ کرنے والے، یا پھر چلیں آپ کہہ لیں کہ جو روڈیں بند کرنا ہے وہ ایک اخلاقی لحاظ سے تھوڑا غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پہ یہ آیت تو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ، کہ یہ کہہ کہ ان کو غلط دم کہہ دیں اور دہشت گرد کہہ دیں عام عوام کو؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ یہ آپ جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں آیت حرابہ یا آیت محاربہ اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ آیت محاربہ تو بہت واضح ہے، لفظوں کے لحاظ سے بھی بہت واضح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے تحت جن لوگوں کو سزائیں دی گئیں ان کی نوعیت سے بھی بہت واضح ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اصلاً فساد کرنے کے لیے یا بد نظمی اور انتشار پھیلانے کے لیے ہی سرگرم ہوں، یعنی وہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، مفسدین ہوتے ہیں، ان کا کوئی مثبت مقصد یا کوئی خاص مطالبات یا کوئی سیاسی اہداف نہیں ہوتے۔ تو وہ لفظوں میں بھی اللہ نے یہی واضح کیا کہ وہ ایسے بہت سے گروہ تھے، بہت سے عناصر تھے جن کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ایک نظم قائم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو اس کو قائم نہ ہونے دیں، اس کے خلاف حرابہ کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں۔ تو اس کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر ہے ایسے ہی گروہوں پر کرنا چاہیے۔ تو اس سے فقہا نے رہزن جو ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، قطاع الطریق، ان کے لیے استنباط کیا ہے۔ اس طرح ایسے گروہ جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھا کر مسلح بغاوت کرنے پہ اتر آئیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں بعض لوگ موقعوں پر ہجوم جو ہے وہ تشدد پر اتر آتا ہے اور وہ لوگوں کی املاک پر، ریاست کے املاک پر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو ان پر بھی آپ ایک خاص صورتحال میں اطلاق کر سکتے ہیں۔ تو آیت کا معاملہ، تو آیت کا پس منظر تو یہ ہے۔ باقی جو ریاستوں کے معاملات ہیں اور اس طرح کی لوگوں کے مطالبات ہوتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح کی جو تعزیری قوانین ہیں ان کا حوالہ دے کر یا صرف ان پر انحصار کر کے حکمت عملی کے لحاظ سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، نمٹا نہیں جا سکتا، اور جو سیاسی اخلاقیات ہیں اس کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ان دو تین چیزوں کو سیاسی زاویے سے دیکھنا چاہیے اور سیاسی طریقے سے اس کے حل نکالنے چاہیے۔ تو یہ ایسی چیزیں عام طور پر کسی علاقے میں اگر اتنے بڑے پیمانے پر بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں بڑی چیزیں اس میں کیا ہوتی ہیں، یا تو گورننس کے ایشوز ہیں، عام لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں، ضروریات ہیں، روزگار کے مسائل ہیں،
ان کے حوالے سے شکایات، یا ان کی جیسے جدید دور میں ایک مانا ہوا تصور ہے ریپریزنٹیشن اور نمائندگی کا، تو نمائندگی کا جو نظام بنایا ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی صحیح نمائندگی نہیں ہو رہی، تو اس طرح کی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس پہ پھر جب آپ مطالبات کو نہیں سنتے، گورننس کو بہتر نہیں بناتے، نمائندگی کے نظام کو حقیقی معنوں میں نمائندہ نہیں بناتے اور تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ اور زیادہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں جس طرح کی صورتحال درپیش ہے اس پہ کچھ کیسز تو کچھ جو بعض صورتحال ہے وہ تو واضح ہے کہ لوگ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، لوگوں کو، املاک کو، ریاست کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے سیاسی مطالبات لے کر آئے ہیں، کچھ شکایات لے کر آئے ہیں، وہ چاہے بے شک وہ شکایات آپ کے نقطہ نظر سے جینوئن نہ ہوں، متجاوز ہوں، لیکن وہ ہے مسئلہ سیاسی، تو اس کو سیاسی طریقے سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے۔ جی، جناب، میں بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوں اور میں سعودی عرب میں ایک انگریزی اخبار میں جرنلسٹ ہوں، اور میں کافی عرصے سے چاہ رہا تھا آپ سے رابطہ کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کا ایک نمبر مجھے ملا تو شاید وہ فیک تھا، تصویر تو آپ کی بنی ہوئی تھی۔ تو ایک سوال مجھے اتنا پریشان کر رہا تھا، 2 سال پہلے میں نے ایک ترکی کے پروفیسر ہیں مصطفیٰ کیول، ان کا آرٹیکل پڑھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو جو چیلنجز ہیں، ایتھیزم بڑھ رہا ہے، علماء جو ہیں وہ ابھی تک صدیوں پرانی زندگی جی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنے سارے فرقے ہیں، نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ تو معتزلہ کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ اس زمانے میں چیلنجز سے اچھی طرح نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں، اللہ کا شکر ہے 2 سال بعد آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اور دوسرا یہ کہ سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعا کری، لیکن آپ نے پوری انسانیت کے لیے دعا کیوں نہیں کری؟ کہ اس وقت تو پوری انسانیت ہی مظلوم ہے نا، اکثریت افریقہ ہو جائے اور گلوبل ساؤتھ ہو جائے۔ یہ 2 سوال تھے۔ جی، بہت عنایت، بہت محبت آپ کی۔ مصطفیٰ کیول صاحب نے معتزلی فکر کے کسی خاص پہلو کی نشاندہی کی ہے، میں نے ان کی بعض تحریریں دیکھی ہیں، لیکن آپ جس تحریر کا حوالہ دے رہے ہیں شاید میرے سامنے نہ ہو۔ کس پہلو سے انہوں نے کہا ہے کہ معتزلی فکر آج کے کسی چیلنج کو زیادہ بہتر فیس کر سکتی؟ معتزلی فکر کے تو کئی پہلو ہیں نا۔ ابھی تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جو سائنس آج کل سوالات اور چیلنجز اٹھا رہی ہے، مذہب کو ایک درپیش چیلنج ہے، سائنس نئی نئی ایجادات وغیرہ، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ریشنلزم سے کام لیں تو بہت حد تک ہم ان کے جوابات دے سکتے ہیں ایتھیسٹ کو اور لوگوں کو۔ ہاں جی، یہ تو ظاہر ایک بہت ایک عمومی سی اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک تاثراتی ہے، جب تک کوئی خاص نقطہ سامنے نہ ہو کہ وہ ریشنلزم بھی، یا یہ بھی ظاہر ایک بہت ہی عمومی تعبیر ہے، ریشنلزم سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں اور معتزلہ کے ہاں ریشنلزم کس شکل میں آیا۔ تو چلیں کسی وقت آپ ذرا زیادہ متعین پہلو کی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر غور کریں گے۔ جو دوسرا سوال ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کیں، وہ ایک نبی کی حیثیت سے، تو نبی کا خاص کنسرن اپنے اوپر ایمان لانے والی امت ہوتی ہے، اس کی نجات، اس کی بھلائی، اس کو آزمائشوں سے میں، یہ پہلی اس کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ باقی انسانوں کی بھلائی کے لیے خواہاں نہیں تھے یا ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ قیامت کے روز تو ہمیں معلوم ہے کہ اب ایک جو شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خاص اپنی امت کے لیے ہوگی، لیکن ایک آپ کی عمومی شفاعت بھی ہوگی، تو اس کا فائدہ سارے انسانوں کو پہنچے گا۔ میرا سوال اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے حوالے سے ہے جس کے تحت اگر کوئی شخص اپنی فری ول کے ذریعے سے کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی اچھے کام کا، اچھے عمل کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موافق حالات پیدا کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات اپنی کسی حکمت کے تحت خدا کسی کے اچھے ارادے کو، اچھے عمل کو
اس کو بروئے کار نہیں وہ نہیں ہو پاتا، لیکن خدا اس کو اس کے اجر سے لازماً آخرت میں محروم نہیں کرے گا۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، لیکن اسی پارلنس میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک کسی چیز کا مصمم ارادہ کرتا ہے، کسی برائی سے بچنے کا، اور یہاں پر بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ کسی کی اس نیت کے مطابق وہ حالات پیدا نہ ہوں، لیکن کیا یہاں پر ویسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں اور وہ شخص کسی برائی میں واقعتاً جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے؟ یہ کنفیوژن میرے ذہن میں ہے۔ اللہ کی سنت اس حوالے سے کیا؟ جی، اس میں بھی وہی سنت ہے، یعنی وہاں مثبت پہلو سے ہے کہ انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے سازگار حالات یا اس کے بروئے کار آنے کے امکانات وہ اپنی حکمت کے تحت طے فرماتے ہیں۔ ارادہ تو اچھا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کے دوسرے پہلو اس کے لیے موقع نہیں پیدا کرتے۔ تو اس طرح انسان کسی گناہ سے یا کسی برائی سے بچنا چاہے تو ارادہ وہ کرے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل میں اس کو مدد دیں اور موافق حالات پیدا کریں۔ یہاں پر بھی وہی اصول کار فرما۔ بعض دفعہ اس کو اس برائی سے یا اس گناہ سے بچنے کے لیے ایسے سازگار حالات پیدا کرنا ہے کہ وہ بچ جائے بالفعل، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ حکمت کے تحت نہیں ہوتا، اور انسان کو اس طرح سے یعنی کہ موانع نہیں پیدا کیے جاتے، اس طرح سے رکاوٹ نہیں پیدا کی جاتی کہ وہ بالفعل عمل نہ ہو سکے۔ تو سنت تو دونوں طرف ایک ہی ہے، حکمت بھی دونوں طرف ایک ہی۔ تو اس صورت میں اگر وہ موافق حالات برائی سے بچنے کے لیے پیدا نہیں ہو سکے، اور اگر کوئی تو لازماً پھر وہ بہت اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جی میں اس کے آفٹر ایفیکٹ کے حوالے سے، جیسے کہ اچھائی کے حوالے سے تھا کہ ہونے نہیں دیا گیا لیکن اجر سے محروم نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر برائی کو ہونے دیا گیا ہے۔ تو اس کے نتائج کیا، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہاں، وہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے اصول بیان فرما دیا، اور حدیثوں میں تو اس کو بہت ہی وضاحت سے بیان کر دیا کہ ایک آدمی نیت اس کی اچھی ہے، ارادہ وہ خیر کا کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے یا انسانی کمزوری کی وجہ سے ایک گناہ سے عملاً بچ نہیں پاتا، لیکن شرمندہ رہتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نادم رہتا ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف کر دیتے۔ تو اصول تو قرآن نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً نادم ہوں، فوراً توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر کسی برائی میں یا کسی برے عمل میں اس طرح مبتلا ہے کہ وہ کوشش کے باوجود چھوٹ نہیں پا رہا، تو اس کو اللہ کی رحمت سے یا مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ 70 دفعہ بھی اگر ایک گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ 70 دفعہ بھی یہ عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے عزم کو دیکھے گا۔ بار بار گناہ ہونا یہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں، تو وہ ندامت سے استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، تو اللہ کی رحمت یہاں پر بھی اسی طرح متوجہ۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک اور اس میں بات چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ کئی اچھے عمل، ایسا آدمی جو ہے وہ ظاہرہ صرف برے عمل نہیں کرتا ہوگا، اچھے عمل بھی کرتا ہوگا، تو کئی اچھے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ پسند آ جائیں، توبہ کسی خاص موقع پہ پسند آ جائے، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ وہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات،
وہ جو کیے ہوئے گناہ ہیں وہ اللہ ان کو بھی مٹا کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو رحمت اللہ کی دونوں صورتوں میں متوجہ رہتی ہے، بس انسان جو ہے وہ تائب رہنا چاہیے، اس میں اصرار اپنے گناہ پہ یا استکبار یا اللہ سے بے نیازی نہیں آنی چاہیے، وہ بس متوجہ رہے، تائب رہے، تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ۔ یہاں پر ایک ضمناً ایک سوال ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہر کسی کا اپنا ایک فری ول ہے، اپنا چوائس ہے جس کے تحت وہ اچھائی یا برائی کو اختیار کرتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اچھی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اس کے لیے موافق حالات پیدا کرے، جسے ہم توفیق کے ورڈ سے ہم موسوم کرتے ہیں۔ لیکن کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کی توفیق دے، یعنی کہ اچھے ارادے کی، کیا یہ چیز کہنا، کیونکہ یہاں پر تو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اپنی فری چوائس ہے، تو کیا فری چوائس پہ خدا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک فری چوائس کے بھی کئی شکلیں ہیں نا، یعنی بنیادی طور پر تو انسان کو کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے میں ایک نوع کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور اسی پر اس کا مواخذہ ہے، لیکن فری چوائس پہ اللہ تعالیٰ گزشتہ اعمال کی بنیاد پر فری چوائس جو ہے اس پر بھی اللہ کا فیصلہ یا جزا و سزا مرتب ہو سکتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ اچھے عمل کر رہے ہیں اور اپنے فری چوائس کو بہتر استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی فری چوائس میں تقویت پہنچانا اور آپ کو مزید اچھے اعمال کی توفیق دینا، یہ اللہ کی طرف سے اس میں مدد آ جاتی ہے۔ اس طرح بعض برے اعمال کے نتیجے میں اگر آپ اصرار سے کام لیں یا بے توجہی برتیں، تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر آدمی گناہ کے بعد استغفار کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر جو توبہ کی توفیق ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ کی توفیق سلب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ آپ انسان کے اپنے اعمال کی وہ سزا کی ایک شکل ہوتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا نا کہ پھر وہ نقطہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ گناہ میں سارا دل ہی اس کا کالا ہو جاتا ہے، وہ توبہ کا پھر خیال ہی اس کے دل میں نہیں آتا۔ تو سزا کے طور پر یا کسی اچھے عمل کے صلے کے طور پر اللہ کا جو ارادہ ہے یا اس کا حکم ہے وہ ہماری توفیق پر بھی پھر اثر انداز ہوتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ جو اچھے اعمال کے ارادے کی توفیق بھی ان ایڈیشن یہ خدا کی طرف سے گرانٹ کی جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل، نئے اور مزید اعمال کرنے کے لیے ہاں جو ارادہ ہے مزید اعمال کا۔ جی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ بنیادی ایک اختیار تو اللہ نے ہمیں دے دیا ہوا نا، وہ اسی سے ہم پہلا قدم ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اس کو سسٹین کرنا، اس کو قوت پہنچانا، اس کو مزید وسعت دینا، اس میں اللہ کی مدد کی اور اس کی توفیق کی مسلسل ضرورت رہے۔ السلام علیکم عمار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، ایک تاثر اور بات عام طور پہ کی جاتی ہے حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس طرح ایک جملہ مشہور ہے کہ حضرت حسین نے شہادت دے کر اسلام کو بچا لیا، تو اس طرح سے ہسٹوریکلی کیا ان کے اس واقعے سے اسلام بچا ہے یا اسلام پہلے سے محفوظ تھا؟ اور اسی ضمن میں بتا دیجیے گا، یہ جو صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور ہمیں حدیثوں میں تو یہ فرق مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں کیوں فرق کیا جا رہا ہوتا ہے؟ جی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک مفہوم میں تو درست ہے، ایسا تو نہیں ہے جیسے ہمارا ہاں مثال کے طور پر ایک بہت ہی غالی شیعہ نیریٹو ہے کہ اسلام گویا اپنی کلیت میں منہدم تھا یا شریعت بالکل پامال ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے یہ شکل تو نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ روایتیں درست ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی شخصیت میں اس مرحلے پر یزید کی شخصیت میں کچھ خرابیاں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ تھیں
لیکن یہ ہے کہ جو پورا ایک معاشرہ ہے، ایک نظام ہے، قضاء کے معاملات ہیں، لوگوں کے ہاں عبادات کے معاملات ہیں، وہ تو ظاہر ہے جہاد ہو رہا تھا، باقی سارے اعمال ہو رہے تھے۔ تو ایسا کوئی خطرہ کہ اسلام ڈوب رہا تھا اور اگر سیدنا حسین کی شہادت نہ ہوتی تو وہ نہ بچ، تو یہ صورت تو نہیں ہے۔ لیکن ایک مفہوم میں آ، جو ان کا بھی محرک تھا، یعنی جو ان کا جو دینی محرک تھا اقدام کا، وہ اصل میں تو یہی تھا نا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ اقتدار کا معاملہ وہ شورا کے اصول سے ہٹ کر وہ اب استبداد یا تغلب کی طرف چلا گیا۔ یعنی یہ قریش میں شورا کے اصول پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کس کو خلیفہ بننا ہے، لیکن وہ چلا گیا بنو امیہ میں۔ تو یہ پہلا قدم ہے، اور اسی سے آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق جابر حکومتوں کا اور استبدادی حکومتوں کا اور ظالم حکومتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہونا تھا۔ تو اس پہلو سے آپ دیکھیں تو سیدنا حسین کی محرک جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ایک موقع مل رہا ہے، کوفہ کے لوگ اگر تائید کر رہے ہیں، تو میں یہ جو تبدیلی ہونا شروع ہوئی ہے، اس طرف جانا ہوا ہے، عمل شروع ہوا ہے، اس کو میں اگر روک سکوں اور علی منہاج النبوہ جو خلافت کا طریقہ ہے اس کو بحال کرنے کی ایک کوشش کر سکوں، تو یہ اس پہلو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے جو ایک غلط رخ پر معاملہ چلنا شروع ہوا تھا، اس کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے بات، اور ہو سکتا ہے اگر وہ ان کا اقدام کامیاب ہو جاتا اور وہ شرائعت کے اصول پر ہی خلافت کے معاملے کو اس کا کوئی نظم بنانے میں کامیاب ہو جاتے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے سیاسی نظام میں جو ایک بڑی خرابی در آئی، شاید اس کی اصلاح کی کوئی شکل نکل آتی۔ باقی جو علیہ السلام یا یہ تو دعائیہ کلمات ہیں، اس میں شریعت میں نہ دین نے کوئی ہمیں تجویز کیے ہیں نہ کوئی ممانعت کی ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کو اللہ کی طرف سے ایک مغفرت کا پروانہ دیا ہے، اس لیے عام طور پر صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ تعبیر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن علیہم السلام، علیہ السلام، یہ تعبیریں بھی السلام علیکم کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں، تو آپ ان حضرات کے لیے، صحابہ کے لیے بھی آپ کہنا چاہیں تو اس پہ کوئی مفہوم کے لحاظ سے یا شریعت کی روح سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ تو استاد اسی ضمن میں استاد محترم جناب غامدی صاحب کی جو ایک جملہ بھی ان کا ایک وائرل گیا تھا کہ حضرت معاویہ نے یزید کا تعینات کر کے امت پہ احسان کیا تھا، تو اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ یہ دیکھیے، اگر اس کے وہ سارے، اب ساری گفتگو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جو اس کا اجمالی خلاصہ میرے سامنے وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے تسلسل کے لیے شکل یہی رہ گئی تھی، شرائعت کے اصول پر تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھنا یا استحکام قائم رہنا یہ عملاً ممکن نہیں رہا تھا یا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس سیاق میں ظاہر انہوں نے یہ بات کہی، یعنی میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی وہ تجزیہ تاریخی طور پر 100% درست ہے نہیں، لیکن جملہ جو ان کا ہے وہ اس سیاق میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک طرف انتشار اور بدنظمی کا آپشن ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ کم سے کم کیسے استحکام قائم رہے، تو اس سیاق میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس نیت سے کہ یزید کو اگر میں بنا دوں تو کم سے کم ایک استحکام پیدا ہو جائے گا، اس سیاق میں یہ جملہ درست ہے۔ تاکہ تاریخی طور پر دوسرے آپشنز تھے یا نہیں تھے، یا وہ دوسرا نظام شرائعت والا وہ ممکن تھا یا نہیں، وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک تاریخی تجزیہ کا موضوع ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سوال یہ ہے کہ نبی کی بنیادی ذمہ داری یا فریضہ تو وہی کو جوں کا تو پہنچانا ہے، ایز اٹ از پہنچانا تھی،
اور قرآن کو بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سخت انداز میں یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس سے یہ تاثر نہیں بنتا کہ کسی حکم کے نہ پہنچانے کا یا اس کو چھپانے کا اندیشہ تھا جو اس قدر سخت انداز میں تاکید کی گئی؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں اس کو مفسرین اس طرح کے مواقع پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلوب ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے محاورہ بھی ہے، گفتہ آید در حدیث دیگراں، یعنی اس میں روئے سخن اصل میں کچھ اور لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو پیغمبر کے ذمہ داری میں کی تکمیل میں یا اس کے ابلاغ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک دباؤ پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کہی جائیں۔ تو بعض موقعوں پہ اللہ تعالیٰ، اور اس کا ایک دباؤ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے ماحول کا دباؤ، لوگوں کی مخالفت کا دباؤ تو پڑتا تھا، اس کو قرآن نے ذکر کیا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس شکل اس درجے پر نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گریز کا فیصلہ کرتے یا یہ سوچتے کہ اچھا میں یہ باتیں نہ کہوں، تو یہ چیز پیدا تو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اصل میں پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی آپ سے یہ توقع کہ آپ یہ باتیں نہ کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو ذمہ داری یہ دی گئی، آپ اگر یہ کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت کرے گا، اللہ آپ کا مواخذہ کرے گا۔ تو اس میں بظاہر مخاطب پیغمبر ہیں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیغام اصل میں ان عناصری ان طبقوں کے لیے ہوتا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ بعض خاص چیزیں، بعض خاص باتیں یہ نہ ہوں۔ جیسے احزاب میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب متبنہ کے بارے میں اللہ کا حکم بیان کیا اور پھر اللہ کے حکم پر اپنے متبنہ کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کیا، تو وہاں پر یہی دباؤ اٹھ کھڑا ہوا، پیدا ہوا، پورے معاشرے میں ایک یعنی رد عمل پیدا ہوا، منافقین نے اس کو ایک پروپیگنڈا کا موضوع بنا لیا۔ تو قرآن نے وہاں خطاب تو رسول اللہ سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر تو وہی ہوتے ہیں، ان کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ آپ نے یہ کام کیا، آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول اللہ سے ڈرتے ہیں اور پیغام پہنچانے میں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب بات تو آپ سے ہو رہی ہے، لیکن اصل میں آپ دیکھیں نا تو ماحول میں پیغام ان کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے ہم اس طرح کے سارے مواقع کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک تسلی بھی ہوتی تھی، حوصلہ بھی دیا جاتا تھا، اور آپ کو آپ کی ذمہ داری بھی یاد دلائی جاتی تھی، اور اصل میں پیغام ان لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا تھا کہ وہ پیغمبر سے یہ توقع ہرگز نہ کریں کہ وہ ان کے دباؤ میں آ کر یا ان کے مطالبات پر اپنی ذمہ داری سے گریز کریں۔ کہ یہ جو باقی تو غامدی صاحب نے بتایا کہ قرآن سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا میں سزا دی جائے گی دینونت برپا ہونے کے بعد، اس کا اصول یہ ہے کہ شرک جو کرے گا اس کے لیے قتل ہے سزا، اور جو شرک نہیں کرے گا یعنی کہ جو دوسرے جرائم اہل کتاب جس طرح ہوگی وہ محکومی کی سزا ہوگی، نہ کہ قتل کی۔ تو باقی جو امتیں اس طرح ہمیں ملتی ہیں یہ تو شرک سے تباہ ہوئی عرب اور باقی بھی حضرت نوح کے بھی، لیکن جو قومیں ہیں جن کی اخلاقی برائیاں مینشن ہیں لیکن یہ نہیں اس میں بتایا گیا کہ شرک کی وجہ سے کیا گیا ہلاک، جس طرح قوم لوط کا بے حیائی والا پہلو خالی ذکر ہوا ہے، اس میں شرک کی وجہ نہیں بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے قوم شعیب کے جو ہے وہ ناپ تول کے کمی کی، تو اس میں ہم کیسے اس کو کہیں گے؟ کیا وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ شرک ہی کیا ہوگا پلس یہ ساتھ اٹیچ ہوگی، یا پھر کیا اس کا؟ ہاں نہیں، مجھے اب اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ ان واقعات کی پر غامدی صاحب اسی اصول کو اطلاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ تفصیل دیکھنی پڑے گی۔ لیکن اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ وہ جو مشرک
مشرک تھے ان کو قتل کی سزا کا فیصلہ دیا گیا، اور جو نہیں تھے وہ اصلاً تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے جو فیصلہ کیا گیا نا، وہ اس کی ایکسپلینیشن اصل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مخاطبوں میں سے بنی اسماعیل کو تو یہ سزا دی گئی، لیکن جو دوسرے تھے اہل کتاب تھے ان کو یہ سزا نہیں، تو اس کی فرق کی کیا وجہ ہے؟ تو بنیادی طور پر تو وہ اس حکم کی ایک توجیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرک تھے، اور یہ دونوں شرک کے بعض صورتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اس طرح اقرار اور اعتراف سے شرک کو اون نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر تو اس تناظر میں انہوں نے کہی ہے، یہ مجھے اب اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو باقی تمام انبیاء کی قوموں پر بھی اسی کا اطلاق کرتے ہیں۔ اگر اطلاق کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا لوط اور سیدنا شعیب کی قوموں کے حوالے سے تصریحاً شرک کا ذکر نہیں ہوا، تو ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا جرم جو ہے وہ پیغمبر کی تکذیب تھا۔ وہ اگر مشرک نہیں بھی تھیں لیکن انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، اس کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، تو اس تکذیب پر ان کو پکڑا گیا، بظاہر تو ایسا لگتا ہے۔ لیکن غامدی صاحب کی اس میں کیا رائے ہے یا اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ البیان میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں تکذیب پہ تو عذاب ہوتا ہے، لیکن نوعیت عذاب جو ہے وہ اس سے طے ہوتی ہے کہ شرک اگر ہوا تو نوعیت جو ہے قتل ہو جائے گی، ورنہ جو ہے اس کے علاوہ نہیں۔ اگر تو آپ ان کی رسول اللہ کے مخاطبین کے بارے میں جو توضیح ہے اس سے آپ انفر کر رہے ہیں، یا انہوں نے کہیں تصریحاً یہ کہی ہے، بات لکھی ہے، میرے علم میں نہیں ہے اس وقت۔ اصل میں یہ کہا تھا کہ حضرت نوح کے بعد بیسیکلی شرک کی در آیا تھا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں شرک بھی ہوگا، لیکن قرآن میں واضح ان کا بیان نہیں ہوا کہ شرک کی وجہ سے ان کو کیا گیا، اس لیے یہ میرا سوال پیدا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں وہ مجھے بھی ذرا ان کی رائے پھر البیان میں اور وہ دوسریوں کو بھی ذرا دیکھنی پڑے گی، اس وقت مجھے نہیں مستحضر۔ اگر وہ پھر اس طرح کر رہے ہیں استنباط کہ ہاں ذکر تو نہیں ہوا لیکن وجہ شرک کی تھی، تو پھر تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ ظاہر تو قرآن مجید میں اگر ان کا بڑا جرم شرک تھا تو اس کا ذکر تو ہونا چاہیے۔ میں غور کرتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں۔ جی، اسی سے متعلق جو مفتی صاحب تھے، مفتی کامران صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو پورا تصور لایا گیا اتمام حجت کی کو بنیاد بناتے ہوئے کہا گیا کہ وہ رسول تک صرف تھا، کفر کے خلاف جو جہاد ہے وہ صرف رسول تک تھا، اب جو ہے وہ صرف ظلم کے خلاف جہاد کیا جائے گا، نہ کہ کفر و شرک کے خلاف جہاد کیا جائے گا، کیونکہ وہ آیتیں اس تک مخصوص تھی۔ تو اس پہ انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ سورہ کاف میں تو جو ذوالقرنین کا جو کول آتا ہے کہ تم میں سے جو ظلم کرے گا تو اس کے لیے میں سزا دوں گا، اور وہ خدا کے پاس بھی جب جائے گا تو ادھر بھی سزا ملے گی، اور اسی طریقے سے جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو میں صحیح رکھوں گا اور آخرت میں بھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ ظلم سے مراد جو عام ظلم نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح کے مقابل میں ذکر ہوا ہے، تو اس سے مراد وہی شرک ہے، ان الشرک لظلم العظیم۔ تو اس میں وہ تو نبی نہیں تھے، اب تو ان کو اس کا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفر کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، قرآن سے یہ نکال رہے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے؟ ہاں، یہ اصل میں یہ جو ہے نا کہ طاقت کا استعمال اور تلوار اٹھانا دنیا میں، اس کا ظہور یا اس کا اختیار، اس کا ایک عام اصول تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا الگ سے، وہ ہے کہ دنیا میں لوگ فساد پھیلاتے ہیں نا، فساد پھیلانا انسان کی فطرت ہے اور گروہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک اصول تو اللہ تعالیٰ نے مستقلاً یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی طاقت کو یا اس کے فساد کو دوسرے کے ذریعے سے دفع کرنے کا ایک اصول، ایک طریقہ یہ دنیا میں جاری نہ ہوتا اور مفسدین کے ہی ہاتھ پاؤں کھلے رہتے تو دنیا تو ساری فساد سے بھر جاتی۔ تو یہ اصول تو اپنی جگہ جاری ہے، اور اس کے تحت دنیا میں مختلف قومیں، مختلف گروہ، مختلف طاقتور حکمران کبھی فساد پھیلانے کے لیے، کبھی کسی کے فساد کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے رہے۔
اب ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے نا، اس میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسے قبائل یا ایسے گروہ تھے جنہوں نے فتنہ و فساد پھیلا رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ایک بڑی وسیع تعبیر ہے. فساد پھیلانا، لوگوں کا جینا جو ہے اس کو مشکل کر دینا، لوٹ مار مچانا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر ان کے اندر مثال کے طور پر جو بنیادی ایمان ہے، توحید کے خلاف ہے، شرک میں وہ مبتلا ہے، تو اس طرح کے جرائم بھی اگر ان قوموں میں تھے، یاجوج ماجوج کے، تو تصریح ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے تھے، وہ ارد گرد کی قوموں کو چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے. اور اس طرح دوسرے جو قبائل کا ذکر ہے گروہوں کا، ان کا بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسی بدعمالیاں تھیں کہ اس کی پاداش میں وہ مہم ذوالقرنین کو منظم کرنا پڑی. تو یہ اصول تو الگ سے دنیا میں جاری ہے. انبیاء یا رسولوں کی بعثت کے ساتھ ان کی قوموں پر پیغمبر کی تکذیب کی وجہ سے جو عذاب نازل کیا جاتا ہے، اس کی نوعیت الگ ہے. تو اصل میں اس نوعیت کے ساتھ کہ انکار حق پر اب ان کو سزا دی جائے گی، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس قانون کے عمل میں آنے کی شرطیں جو قرآن خود بیان کرتا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ پیغمبر موجود نہ ہو. باقی جی ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں، اس سے ہٹ کر یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آپ کے پاس طاقت ہو اور تو آپ اس طاقت کو دنیا میں فساد کے، خرابی کے، شر کی اور شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وہ اصول اپنی جگہ موجود ہے، فساد کے خاتمے کا، عدوان کو روکنے کا. اور عدوان سے مراد صرف اپنے اوپر عدوان کو روکنا نہیں ہے کہ آپ صرف سیلف ڈیفنس میں لڑیں گے، نہیں. طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی وابستہ ہے کہ اس کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی کوئی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، وہ آپ کی مدد چاہتے ہوں، یا کوئی خرابی پھیل رہی ہو اور آپ اس کو روک سکتے ہو، وہ طاقت استعمال کی جائے گی. استاد، میرا سوال آیت معدت کے حوالے سے ہے کہ ایک تو اصولی طور پہ بتائیں کہ جو ایک ہی آیت کی بیت وقت دو طرح کی تفسیر کرنے کا اصول ہماری روایتی تعبیر میں پایا جاتا ہے، اسی کا اطلاق ہوتا ہے کہ ایک تو تشریح یہ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری قرابت کا، میرے قرابت داروں کا احترام کریں، یا دوسری پھر یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ میں تم میرے قرابت دار ہو تو اس لیے میں تم سے ہمدردی زیادہ کر رہا ہوں. تو یہ ایک تو دو طرح کی تفاسیر میں سے کون سی تفسیر درست ہے، اور یہ اصول کہ کیا ایک ہی آیت کی دو طرح کی تفاسیر کی جا سکتی ہیں، اس میں رہنمائی کر دیں. جی، ایک آیت کی دو طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے، اس کی تو کوئی نفی نہیں کرتا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کہنے والا یعنی متکلم جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس موقع پر ایک بات کہنا چاہ رہا ہے یا وہ بھی دونوں تینوں باتیں کہنا چاہ رہا ہے. تو اس کی نفی کی جاتی ہے کہ کہنے والا کی مراد تو ایک ہی ہوگی، لیکن ظاہر ہے سننے والے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اس کا امکان بعض موقعوں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جملے کی ترکیب کے لحاظ سے، جو الفاظ اختیار کیے گئے اس کے لحاظ سے ایک سے زیادہ امکان بن سکتے ہیں. تو کسی کو قرائن سے ایک مفہوم زیادہ واضح لگتا ہے کہ یہ مراد ہونا یہ زیادہ قرین قیاس ہے، تو وہ بیان کر دیتا ہے. اسی جملے میں الا المودۃ فی القربیٰ والی جو آیت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں نا، نحوی لحاظ سے یہ دونوں ترکیبیں ان کی زبان میں گنجائش ہے. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قرابت کے معاملے میں جو ایک تعلق ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، وہ مانگتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کم سے کم میرے ساتھ اب اس کا مفہوم بعض لوگوں نے لیا ہے کہ میرے قرابت داروں کا لحاظ کرو، ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس کے سامنے مفہوم بیان ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری قرابت داری کا لحاظ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تمہارا میرے ساتھ جو قرابت کا تعلق ہے، قریش کے سارے خاندانوں کے ساتھ آپ کا کسی نہ کسی نسبت سے ایک تعلق تھا، اس کا لحاظ کرو. اتنی پستی میں نہ چلے جاؤ کہ قرابت کا جو حق بنتا ہے، رعایت بنتی ہے، وہ بھی ملحوظ نہ رکھو. اور
یہ جو تیسرا مفہوم ہے وہ مولانا اصلاحی نے بیان کیا ہے، زبان کے لحاظ سے اس کی بھی گنجائش بنتی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، میں تو محض خیر خواہی کے جذبے سے یہ دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے اصول کے تحت۔ تو زبان کے لحاظ سے نا، یعنی اب ظاہراً آپ دیکھیں تو تینوں مفہوم بن سکتے ہیں، اس میں پھر مفسر مزید غور کرتا ہے، مزید قرائن دیکھتا ہے اور پھر کسی ایک مفہوم کو ترجیح دیتا ہے۔ ظاہراً 2 یا 3 مفہوم بیان کرنا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو جو مفہوم بہتر لگتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ استاذ میرا آج سوال سورۃ الروم کے اندر کے بارے میں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم، کہ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور چند ہی سالوں کے اندر وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس کو ہم قرآن کے اعجاز کے طور پہ پیش کرتے ہیں، معجزے کے طور پہ ہم غیر مسلموں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کتنی بڑی پیشن گوئی کر دی۔ لیکن بعض قراتوں کے اندر غالبت الروم ہے، یعنی کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ گئے اور چند سالوں میں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یعنی وہ یہ مستشرقین اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دونوں باتیں کر دیں، اور جو بات میں سچ ہو گئی اس کو آگے مشہور کر دیا، اور ہماری بعض قرات کے اندر بھی دوسری قرات لکھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم اعجاز کے طور پہ آپ پیش تو نہیں کر سکتے اس طرح؟ ہاں، اگر یہ قراتیں دونوں یہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دونوں طرح سے پڑھیں تو پھر تو ظاہر ہے، لیکن جو اس پیشن گوئی کے بارے میں واقعات آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ غلبت الروم کی ہی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اسی پہ سیدنا ابوبکر نے لوگوں کے ساتھ شرط لگائی اور پھر اسی مدت کے اندر وہ واقعہ رونما ہو۔ تو یہ اصل میں یہ تو اس کی مثال ہے کہ قراتوں کے بارے میں یہ جو صرف رائے نہیں ہے بلکہ وہ ایک باقاعدہ تجزیہ ہے کہ جو قراتیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، ان سب کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے منقول ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے احتمالات کو سامنے رکھ کر، اعراب تو لگے نہیں ہوئے ظاہر ہے، تو کیا کیا مفہوم جملے بن سکتے ہیں، تو لوگوں نے تباہ آزمائی بھی بہت کی ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ ورنہ تو یہ بات جو ہے نا، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس وقت بطور اعتراض سامنے آنی چاہیے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں، آپ بتائیں۔ بہت جی شکریہ سر، اس سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ غامدی صاحب کا موقف قرات کے معاملے میں اقرب الی الحق ہے۔ دوسرا ایک اور تھوڑا سا چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ عرفان شہزاد صاحب نے حال ہی میں ایک کمنٹ پاس کیا ہے کہ حدیث سفینہ سے استنباط کرتے ہوئے امام احمد ابن حنبل نے خلافت راشدہ کو 4 لوگوں میں محدود کر دیا تھا، اس سے پہلے یہ رویہ ہمیں نہیں ملتا، اور ان کی بات کا ایک کرینہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ امام مالک سے بھی منقول ہے، وہ ترتیب المدارک وغیرہ میں امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت کو مانتے تھے، باقی نہیں مانتے تھے۔ تو آپ کا اس معاملے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا عرفان شہزاد صاحب کی بات ٹھیک ہے؟ نہیں، ایک تو یہ بات ہے نا کہ یہ حدیث سفینہ سے یہ استنباط ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس کے راوی ہیں سفینہ صحابی جو ہیں، وہ انہی سے یہ استنباط منقول ہے، یعنی انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی اور انہوں نے ہی اس سے سیدنا علی کے خلافت کے یا ان کے دور حکومت کے خلافت میں شامل ہونے اور اس کے بعد جو دور ہے اس کے خلافت میں شامل نہ ہونے پر استدلال تو انہوں نے ہی کیا، سفینہ نے۔ تو باقی یہ بات کہ حضرت علی کا دور اس میں شامل ہے یا نہیں خلافت میں، تو اس پہ ہم نے تفہیم الاثار میں ایک پوری نشست اس موضوع پہ کی ہوئی ہے، اور اس میں اصل میں اس پورے دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، مختلف باتیں فرمائی تھیں، ان سب کو سامنے رکھ کر تو مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی۔ ایک پہلو سے سیدنا علی کا عہد جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے جو اس سے پہلے چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ اسی گروہ میں سے تھے، قریش پہ سے ہی تھے، مدینے کے ان لوگوں نے ہی ان کی بیعت کی جو پہلے خلفاء کی کرتے چلے آ رہے تھے، کوئی انہوں نے تغلب اختیار نہیں کیا۔
تو اس پہلو سے وہ اسی کا خلافت راشدہ ہی کا تسلسل ہے ان کا دور۔ لیکن اس پہلو سے تو حضرت عثمان کا جو آخری دور ہے جس میں فتنہ برپا ہو گیا اور مسلمان متحد نہیں رہ سکے اور ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اضطراب آ جانے کے پہلو سے اور خلل واقع ہو جانے کے پہلو سے تو حضرت عثمان کا بھی آخری دور ہے جو دور ہے وہ اس معیار پہ یا اس سٹینڈرڈ پہ پہلے دور کا تسلسل نہیں ہے۔ تو سیدنا علی کا ظاہر ہے وہ تو پھر دور انتشار اور دور فتنہ ہی کیا تسلسل ہے۔ حضرت علی خود بھی ایسے ہی اپنے عہد کو ویسے ہی دیکھتے تھے یہ اب ہم افتراق کے دور میں آ گئے ہیں، جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ۔ امام احمد بھی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے فرق ہے، اگر کوئی آدمی اس انتشار یا اس افتراق کی کیفیت سے شبہ میں پڑھ کے وہ یہ کہے کہ نہیں وہ دور ان کا خلافت میں دور میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اہل و سنت سے خارج ہو گیا، لیکن پازیٹیولی آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے وہ سارے کام کیے جو خلفاء نے کیے، تو ان کے دور کو خلافت سے الگ کرنا یا اس کا مصداق نہ ماننا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بس ایک آخری ضمنی سوال یہ کہ کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کو خلافت راشدہ میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حکمرانی میں ہمیں وہ تمام خصائل نظر آتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں حضرت معاویہ خود بھی اپنے آپ کو خلفائے راشدین میں یا خلافت راشدہ کے معیار پہ وہ خود بھی اپنے طرز حکمرانی کو نہیں گنتے۔ وہ کہتے ہیں میں انا اول الملوک۔ تو اول الملوک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کا طرز حکومت کلیتاً وہ اس منہج سے ہٹ گیا، نہیں، بہت سے خصائص ہیں، بہت سے خصائص ہیں، مطلب لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، بہت سے خصائص ان کے طرز حکومت میں وہ جاری ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ان کے حکمرانی کا حصہ نہیں ہے۔ مثلا ان کا انتخاب اس طرح سے ابتداءً ایک کھلے ماحول میں شورا کے اصول پر تو نہیں ہوا، پھر یہ کہ وہ بیت المال میں خود خلیفہ یا اس کے خاندان کو جس طرح کی سہولیات یا مراعات لینی چاہیے یا اس معاملے میں ایک گریز کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس میں تو فرق ہے۔ سیدنا عمر کا بہت ہی سخت تھا، اس کو اس پہ سیدنا عثمان، سیدنا علی اپنی ذات کی حد تک تو وہ گریز کرتے رہے، لیکن سیدنا علی کے، سیدنا معاویہ کے ہاں تو حضرت عمر کے دور میں ہی وہ کہتے تھے کہ میں جس علاقے میں ہوں تو یہاں مجھے ایک شاہانہ طرز اسی میں رہنا پڑتا ہے، ورنہ یہ لوگ مجھے حکمران سمجھیں گے نہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے شاہی انداز اور سہولیات و مراعات سے فائدہ اٹھانے کا، تو اس میں ان کا انداز حکمرانی مختلف ہے۔ جی، یہ میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ بعض اوقات اپنی جاب کے حوالے سے پریکٹیکلی مجھے مختلف منصوبوں کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل انویسٹمنٹ کی سوٹیبلٹی کے حوالے سے رائے دینی ہوتی ہے، اور وہ میں اپنی ممکنہ حد تک ٹو دی بیسٹ آف مائی انٹلیکٹ، ٹو دی بیسٹ آف مائی ابیلٹیز وہ دیتا ہوں، لیکن ایٹ ٹائمز ان کو اوور رول کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس میں میری ذمہ داری نہیں ہے۔ Who is going to overrule who is himself is responsible؟ وہ کوئی شخص ہے یا کوئی فورم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جب مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اس رائے کو withdraw کر لیں، تو یہاں پر میرے سامنے دو آپشنز ہیں، I need to withdraw یا to face the disciplinary proceedings۔ اس سچویشن میں دینی لحاظ سے کیا، کیونکہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، I quit my job،
تو یہ ایک اور فتنہ ہے کہ جس میں پڑھ کے کہ آپ اپنے رزق سے محروم ہو جائیں اور ایک اور آزمائش میں آپ اپنے آپ کو ڈال لیں. اس میں دین ہماری کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اس پہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ نے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں نا احون البلیتین، یعنی دو مصیبتیں ہیں یا دو خرابیاں، ان میں سے کم تر کا آپ نے انتخاب کرنا. تو اس کم تر کا انتخاب کرنے کے جو معیار ہیں وہ آپ اپنی صورتحال کے لحاظ سے طے کر سکتے ہیں. اگر جاب چھوڑنا وہ آپ کے لیے زیادہ مسائل کا، مشکلات کا باعث ہے، اور اس کا اثر صرف آپ پہ نہیں، آپ کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں فیملی کی اس پر بھی پڑے گا، اور کوئی متبادل فوری ایسا دستیاب نہیں ہے، تو اس صورتحال میں اگر آپ جاب قائم رکھیں اور اس کو ودڈرا کر لیں، اس سے استغفار کرتے ہوئے، ظاہر ہے آپ دباؤ پہ کر رہے ہیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے. اس طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کو اپنی صلاحیت سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اگر مجموعی طور پر زیادہ تر وہ بہتری میں استعمال ہو رہا ہے اور کہیں اس طرح کی صورتحال آتی ہے، تو یہ بھی ایک اصول بن سکتا ہے کہ خرابی یا اس طرح کے کسی اخلاقی مسئلے وہ نسبتاً کم ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کے ٹیلنٹ کا یا صلاحیت کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک اصول بن جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی عذر کا یا صورتحال کا انشاءاللہ رعایت کریں گے. اس میں ایک اور کلیئرٹی میں چاہوں گا کہ جیسے اس میں یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک بیکاز دس از پارٹ آف یور جاب کہ آپ نے اپنی ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ کی سوٹیبلٹی، اس کی فیزیبلٹی، اس کی ٹیکنیکلٹی، سوٹیبلٹی، وہ سب کچھ آپ نے کی، کسی چیز کو چھپایا نہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ شاید انٹینٹ کسی اور لیول پہ کچھ اور ہے. لیکن جی بات یہاں پر خراب ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ جو آپ نے کہا ہے آپ اس کو وڈرا کریں، یو ٹیک آؤٹ دس، جو ہے نا یہ جو فائل میں مینشن کیا گیا آپ اس کو وڈرا کریں. تو وہ ظاہر ہے وہ آپ ایک دباؤ کی کیفیت میں، جبر کی کیفیت میں باقی چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پر اس کا وبال نہیں آئے گا. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا جنہوں نے آپ کو مجبور کیا، پھر وہ اللہ کی نظر میں ذمہ دار. بہت بہت شکریہ. تمام آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے سوالات کیے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم.